نیورولوجی کے الخور ہاسپٹل میں حمد میڈیکل کارپوریشن میں. You are listening to Health Guide. آپ سن رہے ہیں Health Guide RJ فوزیہ شفیق کے ساتھ only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد فیصل واڈی والا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ اس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اتنی دور سے ہمارے ساتھ آئے، صرف اس لیے کہ آپ جیسے کہ اس پلیٹ فارم پہ ہیں اور ہمارے تمام لسنرز جو ہیں وہ انہیں معلومات دی جا سکیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معلومات رکھیں اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو اسے وہ ڈیل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے بات کی اسٹروک کی کہ یہ کیا ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں ویسے تو بہت سارے اسٹروکس ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہیٹ اسٹروک ہے یا مطلب شاکس ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو ہمیں کچھ بتائیے گا یہ کیا ہے. تو ہم اسپیسیفکلی آج کا جو ٹاپک ہے ہم برین اسٹروک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو اسٹروک دماغ کو ہوتا ہے. اسٹروک کو عام زبان میں فالج بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اور فالج نام ہی یہ خطرناک ہے. جی جی بالکل. جہاں فالج کا نام، اور یہ واقعی خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے. اسٹروک کو عام طور پر عام لفظوں میں کہا جائے تو اسٹروک ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی خون کی سپلائی دماغ کے خاص ایریے کو بند ہو جاتی ہے یا اس میں معطل ہو جاتی ہے. اس کی دو مین وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کوئی خون کا لوتھڑا یا کلوٹ آپ کو بلاک کر رہا ہے وہ نالی کو. دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ نالی جو ہے آپ کی پھٹ جاتی ہے اور ادھر بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلاک آف پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ کہ اسٹروک کی بھی وہی اہمیت ہے، کیونکہ دماغ ایک وہ وائٹل آرگن ہے، ایک حساس سینٹر ہے جو آپ کی باڈی کو پورا کنٹرول کرتا ہے. تو اسٹروک کو آپ اس طرح سمجھیں جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ہارٹ کا دورہ ہوتا ہے، اسی طرح برین اٹیک ہے، دماغ کا دورہ ہے. تو اس کی بھی وہی ایمرجنسی کی نوعیت ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں منٹس کاؤنٹ کرتے ہیں، سیکنڈز کاؤنٹ کرتے ہیں. ہارٹ کے مقابلے میں جو برین کے جو خلیے ہیں، نیورونز جن کو کہتے ہیں، وہ بڑا ڈپینڈ کرتے ہیں بلڈ کے اوپر، بہت زیادہ سپلائی. تو ایک منٹ کاؤنٹ کرتا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر آپ کے 20 لاکھ نیورون ڈائی کر دیتے ہیں. تو ٹائم از برین. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹائم از برین. آپ کو اسٹروک ہے تو آج ہماری یہی ٹاپک ہے، ہم آگاہی کریں گے کہ اسٹروک کے بارے میں بیسک، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جیسے ورلڈ اسٹروک ڈے 2021 جو ہے وہ منایا گیا، اور اس کا بالکل یہی تھیم بھی یہی ہے کہ جو ٹائم ہے وہی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. جی ایگزیکٹلی. 29 اکتوبر کو یہ ورلڈ اسٹروک ڈے دیا، اور اس کا تھیم جو ہے آفیشیل منٹ سیوز ٹائم. منٹ سیوز ٹائم. جی بالکل. اور اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ اگر 1 سیکنڈ جو ہے وہ 2 بلین جو برین سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا یہ کہ سیکنڈز کے حساب سے جو ٹائم جو ہے امپورٹنٹ، منٹوں کا، سیکنڈز کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ مطلب پاسبلٹی ہو سکتی، مگر میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اس کی کاز جو ہے، اس کی جو وجوہات ہیں بیک پہ جو چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، اسٹروک کوئی ایک ڈفرینٹ اینٹی نہیں ہے. جیسے ہارٹ ہیں اسی طرح کے اس کے وہی ان کے آنسر ہوتے ہیں. جی. تو وہی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے. تو جیسے کہ میں نے کہا اسٹروک 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک خون کی جو سپلائی وہ کم ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ہے. تو اسٹروک کے جو سبب ہیں، مین سبب اس میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اسموکنگ ہے، آپ کی جو سیڈنٹری یعنی آج ہمارا طرز زندگی ہم زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ میجر کاز ہیں ہارٹ کی. تو یہ تو وہی کاز ہیں جو برین کے، یعنی آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے تو آپ کو اسٹروک کے چانس ہوتے ہیں. اب اس کے لیے اسٹروک کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی بیماری ہو اس کو 2 طرح سے آپ دیکھتے ہیں، ایک تو بچاؤ اور ایک علاج. تو بچاؤ 80% آف دا اسٹروک جو ہے وہ بچاؤ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم پریونشن میئرز نے. اس پہ ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، پہلے تو ہم ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے ٹریٹمنٹ سے پہلے ہم جائیں گے کہ کچھ ایسی کنڈیشنز بتائیے آپ مجھے کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ پہلے کیا فیل کرتا ہے کہ وہ اسٹروک کی طرف مطلب وہ فالج کی طرف جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی علامتیں یا اپنے اندر وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ ہاں تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلے ہمیں علامات بتانی ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس فوراً جائے. تو اسٹروک کی علامات کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایکٹ فاسٹ. جی
اوکے. یہ 2000 اور جو کہ 2018 میں یہ بی فاسٹ ہو گئی ہے. تو مختصراً بتاتا ہوں، یہ ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے جو لے مین ہے، کمیونٹی کا، سماج کا جو عام. تو فاسٹ جو پہلا تھا، فاسٹ سے ایف سے فیس ہوتا ہے کہ اگر آپ کا چہرہ ایک طرف مڑ جائے یا آنکھیں بند نہیں ہو رہی، آپ اگر مسکرائیں تو چہرہ ایک طرف جھکا ہوا جائے، ایک چیز. اے سے آتا ہے آم یعنی بازو یا ٹانگ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی ایک سائڈ کی آم یا بازو کام کرنا چھوڑ دے تو یہ بھی فالج ہے. کام کرنا نہ چھوڑے یا بھاری پن ہو جائے یا سن ہو جائے تو یہ بھی فالج ہوتا ہے. اچھا، ایس سے ہوتا ہے اسپیچ ہے نا، بولنا. اب اسپیچ میں یا تو مریض کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، لقلت آ جاتی ہے، یا بول نہیں پاتے، یا آپ ان کی بات سمجھ جائے، یا کبھی کبھی مریض جو ہے آپ کی بات نہیں سمجھ آتا، کنفیوز ہوتا ہے اسپیچ. اور ٹی جیسا کہ کہا، ٹائم از برین. ٹھیک ہے. یہ تو تھی 2015 تک. اب اس میں 2 اور ٹرم یوز ہو گئی ہیں. اب جو نئی ٹرم آتی ہے بی فاسٹ، بی ای فاسٹ. تو بی سے اسٹینڈ کرتا ہے بیلنس اور ای سے اسٹینڈ کرتا ہے آئی. اوکے. تو اگر آپ کو اچانک چلتے چلتے توازن میں ہیں، چکر آ رہے ہیں، آپ کا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ بھی اسٹروک کی علامات ہیں. دوسرا آئی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کو 2 نظر آ گیا، سامنے والی چیز نظر نہیں آئی، دھندلا نل پہ، تو یہ بھی اسٹروک کی ایک الارمنگ سائن ہے. اسی وجہ سے بی فاسٹ ایک کامن مین کے لیے بیلنس، آئی، فیس، آرم اینڈ ٹائم. اچھا، فاسٹ ایک اور چیز ہے جو اسٹروک کی علامت ہوتی ہے، اچانک ہوتی ہے. یہ اچانک آتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو فاسٹ کہتے ہیں. تو اچانک آتا ہے تو آپ کو اس کی جو آپ کو علاج کے لیے بھی فاسٹ ایکٹ کرنا ہے، اس لیے ٹائم ہے. تو یہ بڑی ضروری علامات ہیں. بالکل. اسی لیے میں آج یہ پوچھا یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جیسے اگر 2 نظر آ رہے ہیں، اگر ہمیں کنفیوژن ہے یا کچھ، تو یہ اسے اگنور نہیں کرنا. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک ایمرجنسی ہے، جیسے آپ نے کہا فاسٹ کوئکلی یہ آتا ہے اور اس کو، مگر یہ کہ جیسے کچھ کیسے انسان کو یہ پیشنٹ جو ہے محسوس کرے یا اس کا بلڈ پریشر ہے یا اس کے چکر آ رہے ہیں یا کس طرح، تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے. یہ میرا مقصد یہ تھا. جی. تو یہ علامات اگر آپ کو ہو رہے ہیں تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہوتا ہے ہماری کمیونٹی میں کہ مریض اگر بولنے میں تکلیف ہوتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ شاید ٹینشن ہے، اور مریض سو جاتا ہے. یہ کافی ہمارے مریض آتے ہیں ایمرجنسی میں، وہ کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا سن ہوا کام، تو ہم نے کہا تھک گئے ہیں، تو ہم نے والد صاحب کو کہا کہ آپ آرام کر لیں، تو آپ نے ٹائم لاس کر دیا. تو آپ کو یہ علامات ظاہر ہو، آپ نے فوراً ایمبولینس کرنی ہے، ایمرجنسی میں جانا ہے اور ڈاکٹر سے اپنی تشخیص کرانی ہے. ٹھیک. جیسے آپ نے یہ ڈاکٹر صاحب کہا کہ جیسے تھوڑا فیل ہوا ایسے تو سو گئے ہیں، تو ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سونا جو ہے وہ بھی ڈینجرس ہے، کہ مطلب ریسٹ کر لیا یا ہاں، کیونکہ آپ ٹائم لاس کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ سیکنڈوں اور منٹوں میں آپ کے ملینز آف نیورون ڈائی کر رہے ہیں. ایک تو آپ ٹائم لاس کر رہے ہیں تو آپ کا ڈیمیج بڑھ رہا ہے. دوسرا جو اسٹروک کی خاص ٹریٹمنٹ ہے وہ سب ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے، اس پہ ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہے، اسی میں وہ علاج دیا جاتا ہے. اگر آپ اس ٹائم پیریڈ سے آؤٹ ہیں تو آپ کو وہ علاج ایلیجیبل نہیں ہے آپ اس کے. جی. You are listening to Health Guide. آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ RJ فوزیہ شفیق کے ساتھ only on FM 107 دل سے دیسی. جلسز آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹروک کے بارے میں، اور ڈاکٹر محمد فیصل وڈی والا ہمارے ساتھ ہیں، ایسوسیٹ کنسلٹنٹ نیورولوجی کے. تو آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں 44874299، اور واٹس ایپ پر ہمیں جوائن کیجیے اور 66622107 پر. تو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ علامتیں، اور اسپیشلی اس طرح کی علامتیں، جیسے کہ بار بار آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ تمام اویئرنیس دی جا سکے کہ لوگ کس طرح سے ہینڈل کر سکیں یا فوراً پہنچ سکیں ایمرجنسی میں، کیونکہ یہ بہت جیسے کہ سیکنڈز کے حساب سے اس کا جو علاج ہے وہ ہے. تو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے، اور کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم ان کے اسباب وجوہات، نمبر 1 پہ بلڈ پریشر ہے، جی، انکنٹرول ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول ہے. ہاں سوری آپ کو روکنا چاہوں گی. بلڈ پریشر جیسے آپ نے کہا، تو کتنا بلڈ پریشر مطلب ہائی ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کبھی نہ کبھی اسٹروک کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ تو جو گائیڈ لائنس ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر اگر 140/90 سے اوپر ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کی
ادویات لینی ہے, ڈاکٹر کو دکھانا ہے, نمک کی پرہیزی. آپ کو اب تو بلڈ پریشر آپ کا 130-80 کے اندر رہے تو آئیڈیل ہے, لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر انکنٹرول رہتا ہے تو وہ ایک مضر فیکٹر ہے کہ آپ کو اسٹروک کے چانسز بڑھ جائیں گے. اسی طرح انکنٹرول شوگر ہے اگر آپ کی ہے تو وہ بھی ہے. تیسری چیز جو آتی ہے کولیسٹرول, اور یہ چیز اس میں 2 قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں, گڈ کولیسٹرول, بیڈ کولیسٹرول, تو وہ آپ کو اپنے چیک اپ کرنے ہیں. تیسری چیز جو آج کل بڑی امپورٹنٹ ہے, دیکھیں پہلے زمانے میں اسٹروک جو تھا اولڈ ایج کا کہا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے اسٹروک کافی کامن ہے. 40 خاص کر یہ ایشین پاپولیشن میں 45-50 میں اسٹروک کافی دیکھا جا رہا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے ہماری لائف سٹائل. ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں, ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, ہماری ڈائٹ کافی وہ ہے, تو ڈائٹ کا بھی ایک بڑا انفلوئنس ہے ان ہیلتھی. کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ایک پلیٹ ہوتی ہے کھانے کی, اس میں پھل اور سبزی جو ہے نا آپ کا مور دین 50% پروپورشن کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ ینگ پاپولیشن میں آپ اسٹروک دیکھیں گے پہلے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہم عام یہ کہہ سکتے جنک فوڈ جو ہے وہ بہت رول پلے کرتا ہے, کیونکہ اس میں وہ یہی ہے کہ بیڈ کولیسٹرول ہے, ہائی کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور سالٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی, ہائی سالٹ فرینچ فرائز ہیں, تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے جو کہ اسٹروک ینگ جنریشن میں زیادہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ ہے کہ ہماری لائف بڑی وہ جو طرز زندگی ہے, ہم زیادہ ایکٹیو نہیں رہے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی ہمارا موٹاپا بڑھتا ہے, واک نہیں کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ آپ ایکٹیو واکنگ کریں یا ایکسرسائز کریں ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ موسٹ آف دا ڈیز. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے نیکسٹ, اسموکنگ کے حوالے سے. دیکھیں اسموکنگ کے حوالے سے صرف سگریٹ پینا مراد نہیں ہے. آپ سگریٹ پی رہے ہیں وہ تو اسٹروک کا رسک پڑے گا, لیکن اگر آپ ہماری پاپولیشن میں پان ہے, تمباکو ہے, گٹکا ہے, یہ سارے بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اسموکنگ کے آپ سگریٹ پی رہے ہیں, پان بھی انکریز, ٹوبیکو, تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں تو اس میں نسوار کروں, اسی طرح شیشہ ہے وہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ ہے. وہ بھی ایک بہت کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو واٹر میں سے ہو کے جاتا ہے, تو اس کی جیسے نسوار کے بارے میں ہماری کچھ کمیٹی وہ کہتے ہیں یہ تو ایک پودا ہوتا ہے, تو ٹوبیکو بھی ایک پودا ہی ہوتا ہے. تو یہ آپ کو اویئر کرنا ہے ہماری عام. تیسرا اسموکنگ بارے میں یہ ہے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ. پہلے کہا جاتا سیکنڈ ہمیں کہ لازمی نہیں کہ آپ اسموک کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی اسموک کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہیں, آپ کی فیملی میں, تو سیکنڈ ہینڈ اسموک میں بھی آپ کو رہتا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ. ڈاکٹر صاحب بہت سارے جو سرویز اور ریسرچز بھی کی گئی, اس میں بھی دیکھا گیا کہ سیم ایفیکٹس ہو رہے تھے, جیسے سیکنڈ ہینڈ اسموکر یا پیسو اسموکنگ کے حوالے سے یہی دیکھا جا رہا تھا. یہ ہے سامنے پروف کے طور پر کہ سیم ہی ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے. تو وہ یہ کہنا ہے جیسے ہم کورونا میں کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے ویکسین لگائیں, اسی طرح آپ اسموکنگ آپ کو تو اسٹروک ہوگا, لیکن آپ کے ساتھ جو فیملی ممبر ہیں, آپ کے بچے ہیں, ان کے رسک بھی بڑھے گا. تو یہ بھی اسی طرح سے کہ اسموکنگ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے دونوں کے لیے مضر ہے. ٹھیک, کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ انہیں کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے, شوگر لیول بھی کنٹرول ہے, تو پھر میں بھی اسموکنگ ہی ایک ہو یا اسٹریس بھی اس کی ایک. ہاں, ریسنٹ اب دیکھا گیا کہ اسٹریس ایک میجر رسک فیکٹر ہے. ذہنی دباؤ, نیند کا پورا ہونا نہ ہونا, یہ سب بھی اب ان کو موڈیفائبل رسک فیکٹرز کہتے ہیں. یہ ابھی کافی کیونکہ ہماری لائف اسٹائل ایسی ہے تو یہ دیکھا گیا کہ یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسٹروک میں کے چانسز بڑھانے میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کازز ہوتے ہیں جیسے جس کی وہ دل کی بیماری ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے. دل کی دھڑکن بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر دل کی دھڑکن بیلنس نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, تو اس سے بھی اسٹروک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک, یہ جو تیز پلپٹیشن یا مطلب اس طرح سے اینزائٹی بھی آپ کہہ لیں, یہ بھی اینزائٹی, اسٹریس, یہ سب کنٹریبیوٹ ٹھیک اس طرح سے ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے یہ ساری ہمیں وجوہات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, تو اب میں علامتیں بھی آپ نے بتا دی, مگر ہم اگر کہیں کہ اس کی بھی گریڈنگ ہوتی ہے کچھ, مطلب اگر کہیں کہ یہ سیویئر ہوتا جا رہا ہے یا گریڈ 1 ہے, 2 ہے, یا ایک دم سے یہ ایمرجنسی ہے. دیکھیں اسٹروک کا مسئلہ یہ کہ انیشلی بہت سے لوگ انیشلی آپ کو مائلڈ سمٹمز ہوں گے, یعنی کہ ہاتھ صرف سن ہوا ہے, لیکن اگر آپ نے بروقت علاج نہیں کیا تو وہ پروگریس کر کے ایک طرف کا پورا مکمل فالج ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کے نیورونز ڈائی کر رہے ہیں, جتنے نیورون ڈائی کریں گے آپ کی اسٹروک کی سیویرٹی بڑھ جائے گی. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو معمولی نم ہے, ہم نے وہی پروٹوکال دینا ہے ایمرجنسی کے اندر ریڈ الرٹ کے ساتھ. کوئی بھی اسٹروک چاہے اس کو صرف بولنے میں تکلیف ہے یا آنکھ میں, تو ہم اس کو ایمرجنسی میں اسی پرائرٹی سے دیکھتے ہیں تاکہ ہم فیوچر ڈیمیج کو بچا سکیں. ٹھیک, اس لیے
ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے کہا کہ نمنے سے ہاتھوں میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نروز جو ہیں وہ انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اسٹروک کے اثرات ہوتے ہیں وہ اچانک ہوتے ہیں. جن کو نرو پرابلم ہوتی ہے ان کو نیک پین ہوتا ہے, یعنی آف اینڈ آن آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہے, جیسے نس دبی ہے, نیک پین ہے, بیک پین ہے, لیکن یہ آپ نارمل ہیں, آپ کو پہلے کبھی مسئلہ نہیں, اور اچانک سے یہ اٹیک آتا ہے فاسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک جی. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے لسنر ہمارے ساتھ ہے, نام انہوں نے نہیں لکھا, پوچھ رہے ہیں کہ اس کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سائنس ہیں, وارننگ سائنس ہیں اسٹروک کے, تو وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ وارننگ سائنس جیسے ہم نے جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر شاید پہلے ریڈ وہ جو بتایا ہے, تو وہ شاید بغور سے ماشاء اللہ سے سن رہے ہیں, تو پوچھیں کہ کیا ہیں کہ جیسے اسٹروک ہے تو اس کے کون سے ایسے علامتیں ہوں گی؟ جی جی, تو اس کے لیے سمپل ہم اسی جو وہ ہے بی فاسٹ پہ آتے ہیں کہ اگر آپ کو اچانک بولنے میں تکلیف ہو جائے, دیکھنے میں تکلیف ہو جائے, چہرہ آپ کا اچانک ٹیڑھا ہو جائے, آپ کے ہاتھ میں کمزوری ہو جائے, بیلنس ہو جائے, تو یہ بڑا سمپل ہے بی فاسٹ. جی ٹھیک ہے. بی فاسٹ جو ہے وہ پہلے فاسٹ جیسے آپ پہلے ایکٹ فاسٹ تھا, اب بی فاسٹ ہو گیا, کیونکہ پہلے ہم نے اس میں بیلنس اور آئی کو نہیں رکھا تھا. ٹھیک ہے, تو اب بیلنس, آئی, فیس, آرم, اسپیچ اینڈ ٹائم از برین. ٹھیک, کیونکہ آئز کا بھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس میں اپڈیٹ ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آئز بھی, کیونکہ عام طور پر پہلے یہ تھا کہ کبھی کبھی دو نظر آ گئے, ایک دم سے جو آئی سائڈ ہے وہ چلی گئی, یہ بھی کمپلینس بہت سارے پیشنٹس کی طرف سے آتی تھی. تو اب یہ کہ اسے بھی اگنور نہیں کرنا, کیونکہ تھوڑی دیر سیکنڈز میں آ کے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. جی, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پارٹ. جی, کچھ ایک تو اسٹروک ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ٹرانزینٹ اٹیک. جی جی, ٹرانزینٹ یعنی وہ وقتی آتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات اسٹروک جو ہے یہ نیچر کا ہے کہ بعض اوقات اسٹروک کچھ وارننگ دیتا ہے, یعنی ایک چھوٹا اٹیک دیتا ہے. اگر جیسے کسی مریض جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اور اگر مجھے 5 منٹ کے لیے میری بولنے میں لکنت آ گئی ہے, تو مجھے بیٹھے اور 5 منٹ میں صحیح ہو گیا, تو مجھے اس کو اگنور نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگلے 2 دن میں 8% چانس ہے کہ مجھے دوبارہ اسٹروک یا 2 سمٹم ہوں گے, تو اسی کو بھی آپ نے ایمرجنسی میں جا کے ایویلیوٹ کرنا ہے. اگر 5 منٹ کے لیے بھی آپ کو کوئی اس طرح کا پرابلم ہوا ہے, ویکنس. ٹھیک ٹھیک, تو اس لیے ان چیزوں کو بالکل نہیں کرنا ہے. لسنرز, آپ کوئی بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور یہ کہ اب بہت زیادہ عام بھی ہو رہا ہے, جیسے کہ پوری دنیا میں جیسے کہ فگرز ہیں وہ تو بہت ہائی کہتے ہیں کہ دنیا میں 6 میں سے 1 آدمی کو زندگی میں اسٹروک ہوتا ہے, جو کہ کافی الارمنگ ہے. اور پاپولیشن کا میں نے کہا کہ اب ویسٹرن ورلڈ میں 15% لوگوں کو انڈر 45 ہوتا ہے, لیکن ہماری جو پاپولیشن ہے ایشین 20-25%, تو ینگ گروپ میں ہو رہا ہے, بہت فاسٹ ہو رہا ہے, اور اٹس دا سیکنڈ موسٹ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ اینڈ ڈسیبلٹی. ٹھیک, یعنی معذوری, محتاجی ٹھیک ہے, کا سیکنڈ موسٹ لیڈنگ کاز ہے. تو آپ ایک بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک کیس جیسے میں نے سامنے جیسے آتے ہیں کیسز کہ کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, تو کیا وہ بھی اس کو اسٹروک ہو سکتا ہے؟ جی, دیکھیں اسٹروک میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ نالی خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے, تو اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے, تو ہارٹ کمزور ہے, تو اس کا خون کی رسائی دماغ تک, تو وہ بھی اسٹروک کرا سکتا ہے. اس کی وجہ سے بھی اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہے یا ہارٹ بیٹ کمزور ہے یا پرابلم ہے, تو وہ بھی اسٹروک کراتا ہے. 15% جو اسٹروک ہوتے ہیں وہ ہارٹ کے پرابلم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک, جیسے ڈاکٹر صاحب اگر جیسے بلاکیج ہے اور اسٹنٹ جو ہے وہ ڈالنے جا رہے ہیں, اور اس دوران بھی اگر کوئی جیسے کوئی ایمرجنسی سے سڈن جیسے بے ہوش ہو گیا کوئی یا کچھ, یا اسکیمک برین میں اسکیمیا ہو گیا, تو ایسا پاسبل ہے؟ جی جی, اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور آپ کی ویسے بلاک ہے, یعنی شریان میں کولیسٹرول کا پرابلم ہے, تو آپ کو آپریٹو یعنی آپریشن تھیٹر کے درمیان اسٹروک ہونے کے ہائی چانسز ہیں. اسی وجہ سے جب بھی یہ بائی پاس کراتے ہیں تو یہ آپ کے شریان دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کوئی بلاک تو نہیں ہے, ورنہ فیوچر میں یا آپریشن ٹیبل پہ آپ کو اسٹروک ہونے کے چانسز ہیں. اچھا, ٹھیک ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کے پھر کیا چانسز کیا ہوتے ہیں, رسک میں پوچھنا چاہوں گی یہ کیا ہے کہ برین میں جو انجری ہو جاتی ہے یا اسکیمیا کی وجہ سے؟ جی جی, دیکھیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ ٹائم کے ساتھ برین نرو ہے, اگر زیادہ نیورون ڈائے ہوں گے تو محتاجی آپ کی بڑھے گی. اب محتاجی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برین کا کون سا حصہ ہے. جیسے کہ لیفٹ سائڈ کا اگر برین ہے تو آپ کی رائٹ سائڈ افیکٹ ہوگی,
وائس ورسا ہے. تو اگر آپ نے بر وقت علاج کر لیا, جس پہ ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے, اور آپ نے زیادہ نیورونز یا جو خلیے ہیں ان کو ڈائی ہونے سے بچا لیا, تو آپ کی محتاجی کم ہوگی. لیکن آپ نے صحیح وقت پہ علاج نہیں کیا, ٹائم پہ آپ نے نہیں کیا, تو وہ آپ کے زیادہ نیورون ڈائی ہوں گے اور آپ ڈسیبلٹی کے چانسز یا محتاجی کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے اسٹروک ہوں کہ ایک ہی ٹائپ کا ہے؟ اسٹروکس کی بہت ساری اقسام ہیں. ایک تو جیسے میں نے فالج کی ہی, فالج کی, ایک تو یہ کہ اسیمک اسٹروک ہے کہ خون کی سپلائی کی کمی, اس کی وجوہات آپ کی جو شریان ہے اس میں کوئی بلاک ہے یا دل سے بلاک ہے, اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی. دوسری ٹائپ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بلاکیج ہے, تو اس میں زیادہ چانسز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کرونک کوئی ڈیزیز ہے, جیسے کہ ڈائبٹیز ہے, مطلب پرانی وہ ہے, وہ ہائپر ٹینشن ہے, یا کہ کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے, یہ بھی, یا جو ہارٹ اٹیک کے بھی بہت سارے خون کا لوٹرا آپ کو بلاک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو 80% آف دا اسٹروک جو ہیں وہ یہ اسیمک ہیں. ٹھیک ہے. خون کی رسائی بلاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ آکسیجن جو ہے وہ کم. جی بالکل. تو آپ کے خون, کیونکہ ہمارا جو برین ہے یہ ایک کمانڈ سینٹر ہے, اور کمانڈ سینٹر کو ہر چیز سپلائی زیادہ ہوتی ہے. آپ کے جسم کا 20% آف دا بلڈ جو ہے برین کو جاتا ہے, اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور گلوکوز, آکسیجن اور یہ سارے ضروری ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں جو اس کو پھر ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک میں تھوڑا سا دوسری ٹائپ پہ بھی ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری ٹائپ ہیمریجک اسٹروک ہوتی ہے, اس میں خون کی نالی بلاک نہیں ہوتی, پھٹ جاتی ہے, جو کافی پریشر, جیسے ہم برین ہیمریج. جی برین ہیمریج, ہیمریجک اسٹروک کہتے ہیں. اس کا علاج ٹوٹلی اس سے ڈفرینٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر زیادہ تر, سوری میں آپ کو بات ظاہر ہے آپ سے ہم اس طرح کے کوشچن کر کے ہی, کیونکہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ جو ان کے ذہن میں عام سوال عام آدمی. ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں اچھا برین ہیمریج ہو گیا, تو برین عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا اور وہ جو اس کی ویسل ہے وہ ایک دم سے پھٹ گئی. تو کیا یہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے ہی ہوتا ہے یا اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں؟ موسٹ, آپ نے صحیح فرمایا, موسٹ آف دا ٹائم یہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے ہی ہوتا ہے, ان کنٹرول بلڈ پریشر سے ہوتا ہے. اور بھی وجوہات ہوتی ہیں, جیسے کہ جو رگیں ہیں وہ بچپن میں تھوڑی سی تھن آؤٹ تھیں, یہ تھیں, لیکن مین وجہ جو ہے کامنلی وہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے رگ پھٹتی ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک, کہ اس وجہ سے جو, تو اس میں کیا پھر ڈفرینس کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے پہلے جو اسٹروک کی بات کی اور یہ برین ہیمریج یا جو ہیمریجک جیسے ہے عام, مطلب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے تو تب وہ نقصان پہنچاتا ہے اس پورے ہمارے برین کے حصے کو. جی دیکھیں, نالی بند ہونے کا تو ہم نے سمجھ لیا کہ ادھر نہیں, جب بلڈ پھٹتا ہے تو ادھر خون جمع ہو جاتا ہے, چوٹ لگتی ہے آپ کو تو خون جمع ہو جاتا ہے. وہ خون ایک تو جس علاقے میں پریشر ڈالتا ہے, آپ کے برین میں پریشر بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پروگریس, اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے برین ہیمریج, کیونکہ آپ کے دماغ کے اوپر ایک خون جو ہے, آپ کو پتا ہے کہیں بھی چوٹ لگتی ہے سوجن ہوتی ہے, اگر ہاتھ پہ بھی, اسی طرح دماغ میں سوجن ہوتی ہے, اور اس وجہ سے آپ کو زیادہ مورٹیلٹی یعنی اموات کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں برین ہیمریج میں بنسبت اسیمک اسٹروک کے. ٹھیک جی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ جو میل اور فیمیل کے اگر دیکھا جائے تو جو میل ہیں وہ زیادہ پرون مطلب ہوتے ہیں, تو وہ کیا وجہ ہے؟ اچھا, یہ اب جو اسٹڈیز آ رہی ہیں اس میں فیمیل میں انسیڈنس زیادہ بڑھ رہا ہے. فیمیل میں زیادہ انسیڈنس ہو رہا ہے. جی, میل میں پہلے تھا, لیکن اب فیمیلز میں کافی, اب کہتے ہیں کہ 55,000 مور فیمیلز انوالوڈ ہو رہی ہیں. پہلے یہ, تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ فیمیلز کی وجہات دیکھیں, فیمیلز کا یہ ہے کہ ایک تو وہ سیڈنٹری لائف زیادہ ان کی ہے, دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہارمون ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں ان کے ہیں, کچھ وہ کانٹراسیپٹیو یوز کرتی ہیں, وہ بھی اسٹروک کا رسک کرتے ہیں, تو اس پہ تحقیق زیادہ ہے. لیکن اب فیمیلز میں بھی یہ زیادہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی, جیسے آپ نے کہا کہ 2 ٹائپس کے اسٹروک جیسے آپ نے بتا دی, اس کے علاوہ کوئی اور بھی ٹائپ ہو سکتی ہے؟ اور بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کی یہ جو شریان ہیں وہ پیدائشی طور پہ کمزور ہیں, جیسے کہ اینیورزم ہو گیا یا اس طرح کی چیز پیدائشی طور پر, ہاں, یعنی کنجنائٹل ہے تو وہ پھٹ سکتی ہیں. تو وہ کیا ارلی ایج میں, مطلب جو ہے ینگ ایج میں ایسا ہوگا؟ وہ یوزلی ان کے مقابلے ینگ ایج میں, لیکن وہ کسی وقت بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی شریانیں ویک ہیں. اگر کم ہے تو یہ, لیکن جو مین ہماری جو عام پاپولیشن ہے اس کے لیے آگاہی ان 2 چیز کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ٹھیک. اس طرح سے یہ ساری جو ٹائپس ہیں وہ بھی آپ نے ہمیں بتا دیا کہ کیا جو کازز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کو پھر آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ جی, دیکھیں اسٹروک, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسٹروک
خون کی نالی پھٹنے سے بھی ہو سکتا ہے اور بلاک سے تو دونوں قسم ہوتے ہیں. تو اسٹروک کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بڑا سینٹر ہے جہاں پہ سٹی اسکین ہو وہاں پہ آپ کو جانا ضروری ہے, کیونکہ آپ سٹی اسکین کرائیں گے, اگر خون کی نالی پھٹی ہوئی ہے, بلڈ ہے تو ڈفرینٹ علاج ہے, اگر بلاک ہے اور ادھر شریان بلاک ہے تو ڈفرینٹ ہے. تو آپ نے جب بھی اسٹروک ہو آپ نے ایمبولینس سے بڑے سینٹر میں جانا ہے, کمپریہنسو, قطر کے اندر کمپریہنسو سینٹر ہے, یا آپ کہیں بھی رہتے ہیں چھوٹے کلینک میں نہ جائیں, وقت ضائع نہ کریں اگر آپ کو ہے, تاکہ آپ کا سٹی اسکین ہو, اور سٹی اسکین پہ آپ کی فردر ٹریٹمنٹ آپ کی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. ٹھیک, کیونکہ اچھا ڈاکٹر میں سی ٹی اسکین جو ہے وہ سب سے اہم ہوا, جیسے کہ مگر یہ جو کنڈیشن ایک دم سے آپ پھر سی ٹی اسکین کی طرف چلے جاتے ہیں یا اس سے پہلے بھی کوئی اور ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں پہلے تو جو روٹین ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک ہوگا, ایمبولینس, آپ کا نیورولوجسٹ آپ کو ایگزامن کرے گا, ایمرجنسی فزیشین. تو چلیں آپ کا ایک بازو کمزور ہے, بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ اسٹروک تو ہمیں لگ گیا, لیکن ہم کوئی دوائی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ خون کی رگ پھٹنے کی وجہ سے یا بلاک ہے. تو ٹریٹمنٹ کے لیے سی ٹی اسکین ضروری ہے. ٹھیک, تو یہاں پر آپ اس طرح سے ہی جیسے آپ کا پورا وہاں پہ یونٹ ہے, کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ بی فاسٹ پہ تو ایک عام آدمی بھی بتا دے گا کہ ابا بول نہیں پا رہے ایک ساتھ, تو اس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ اسٹروک ہے. لیکن اب ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں کنفرم کرنے کے لیے کہاں پہ بلاک ہے, کون سا والا اسٹروک ہے, اس کے لیے سی ٹی اسکین, ایٹ لیسٹ سی ٹی اسکین ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ہر بڑے ہسپتال میں اویلیبل ہے. ٹھیک, کہ سی ٹی اسکین جو سب سے اہم ہم کہیں گے کہ وہ انویسٹیگیشن ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ کس ٹائپ کی ہے اور کس طرح سے پھر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کون سا فردر مینجمنٹ کے لیے. اس میں سب سے پہلے جیسے کہ ڈائگنوز ہو گیا کہ اسٹروک ہے, اور پھر اس میں کہ کتنا سیویئر ہے یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں سی ٹی اسکین کے اوپر دیکھیں سیویئرٹی ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں, ایک تو علامات ہیں, ہاتھ کتنا کمزور ہے یہ, لیکن ہمیں سی ٹی اسکین پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اسٹروک ہے اس کا سائز ہم ارلی میں تو ہمیں نہیں پتا چلتا, لیکن اگر لیٹ آیا تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اسٹروک کی وجہ سے کچھ علامات آتی ہیں کہ یہ اسٹروک تھوڑا وہ ہے. تو سی ٹی اسکین جتنا جلدی کرائیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا. اچھا, اب اگر سی ٹی اسکین میں کوئی بلیڈ نہیں ہے تو اور سی ٹی اسکین میں کوئی لیٹ سائن اسٹروک کے نہیں آ رہے تو آپ کو ٹریٹمنٹ امیڈیٹلی اسٹارٹ کرنی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ہمارا لاسٹ پارٹ تھا ٹائم از برین, تو آپ کو جو ایک انجیکشن ہے جس کو الٹی پلیس کہتے ہیں, جو کہ اب اویلیبل ہے بڑی آسانی سے بڑے سینٹرز میں, وہ آپ کو ود ان 3 سے 4.5 گھنٹے میں دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 4.5 گھنٹے کا ونڈو لاس کر دیا تو اس انجیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کے نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا, ٹھیک. تو یہ ہے. تو سی ٹی اسکین دیکھیں یہ مریض بڑا پوچھتے ہیں کہ یہ معمولی اسٹروک ہے, جی صحیح ہے, لیکن جب آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں شروع میں معمولی ہوتا ہے, وہ تو بعد میں بڑھے گا نیورونس. تو اس میں ہم یہ مریض کے کافی سوال ہوتے ہیں, وہ اس میں الجھن ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بڑا اسٹروک ہے کیا محتاجی. بالکل, اسی لیے میں نے بالکل آپ کا صحیح رہا. یہ ایک عام جو پیشنٹ آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ابھی تو صرف ہاتھ ہی تھوڑا کمزور ہے, دوسرے دن ہو سکتا ہے وہ پورا پفلوج ہو جائے. تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ بڑا اسٹروک ہے چھوٹا اسٹروک ہے, آپ دیکھیں گے اس ٹریٹمنٹ کتنی جلدی دے سکتے ہیں. یہ بڑا آپ کا بڑا اسٹینڈرڈ ہے. ہمارے آدھے گھنٹے ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آپ یہ کریں. تو اور بالکل جیسے آپ نے ابھی یہ جو بتایا کہ آئیز کا اور وہ اسے کہ بالکل نارمل لیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر مگر یہ بھی اسٹروک ہی ہے. جیسے آئیز کا بڑا اچھا سوال ہے, اس کو اس طرح سے لینے, جیسے کہ ایک ڈرائیور ہے, اس کا کام ہی ڈرائیونگ ہے, اب وہ گاڑی چلا رہا ہے, اس کو آدھا رستہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, وہ تو کہے گا صرف میری آنکھ ہی خراب ہے, میں تو بول بھی رہا ہوں کھا بھی رہا ہوں, لیکن یہ کتنی بڑی ڈسیبلٹی ہے اس کے لیے. وہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. اگر اس کی آنکھ نہیں ہے تو ڈرائیور ہی نہیں رہے گا. یا اس طرح سے کوئی ٹیچر ہے, اگر اس کو صرف بولنے میں پرابلم ہے تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو بولنے میں پرابلم کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ٹیچر ہے یا آر جے ہے تو وہ تو اس کے لیے ایک ڈسیبلٹی ہو گئی, معذوری ہو گئی, تو بول نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شدت دیکھیں ٹریٹمنٹ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ فیل ہو رہا ہوتا ہے جو پیشنٹ ہے اس کو معلوم ہے کہ کون سی جگہ پہ ویکنیس ہے. ہاں وہ بتائے گا آپ کو, اور ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ وہی بتائیں گے کہ سیدھا ہاتھ صحیح نہیں کام کر رہا ہے, لیفٹ پہ زیادہ دیکھ رہے ہیں, بولنے میں چہرہ یہ, وہ بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بعض دفعہ جیسے کہ بہت سیویئر اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے اس میں, تو اس میں تو ٹائم واقعی وہ تو سیکنڈز کا حساب ہوتا ہے, تو اگر ان اٹینڈنٹ رہتا ہے یا کچھ تو پھر آپ کیا مینج؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. کافی 10 to 20% آف دا اسٹروک ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو سو کے اٹھ کے ہوتے ہیں. جی, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ لاسٹ ہی نارمل ہے, تو اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ 4 گھنٹے پہلے کیسا تھا, وہ تو رات میں سونے گیا. یا دوسرا ایسا بھی پیشنٹ آتا ہے, ہم نے دیکھا گیا کہ روم میں کنفیوز پایا گیا. اچھا, ٹھیک. تو اب اس کے اندر بڑا ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کو 4.5 گھنٹے کا ونڈو, اس میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ موبائل اس کا چیک کر لیں کہ آخری دفعہ اس نے
کب دیکھا یا ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آخری بار, یا دیکھ لیں گے اس نے کھانا کب آرڈر کیا تھا, اگر کوئی یہ ہے اس طرح سے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ اسٹروک میں اتنی ریسرچ اور جدت آئی ہے کہ اب ان کو بھی ہم یہ انجیکشن دے سکتے ہیں. کچھ ایڈوانس سٹی اسکین پہ چینجز ہیں, ہم دماغ میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈیمیج ہے اس کا ریورسیبل کتنا ہے اور پرماننٹ کتنا ہے. تو کچھ کنڈیشن, کچھ کرائٹیریا ہوتے ہیں, ان میں ان مریض کو ہم یہ انجیکشن دے سکتے ہیں اگر ہمیں ٹائم ہی نہیں ہو. کچھ اسپیسیفک کنڈیشن ہے, ہر کسی کو نہیں, اس لیے کہیں کہ آپ بس جلدی ہسپتال پہنچے. تو یہ تو ایک پارٹ ہو گیا انجیکشن. دوسرا جو لائف چینجر 2015 سے آیا ہے وہ انٹروینشن آیا ہے, اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو. نہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے. اچھا, تو اسٹروک کی پہلی چیز تو یہ کہ ٹائم از برین سٹی کرا لیا. ایک انجیکشن ہے جو کہ FDA اپرووڈ ہے, انٹرنیشنلی اپرووڈ ہے, پوری دنیا میں 4.5 گھنٹے میں دینا ہوتا ہے. اور اب تو CT اسکین میں ایڈوانس ایسی آ گئی ہے کہ ہاں ان نون ٹائم ہے تب بھی دے سکتے ہیں CT کو دیکھ کے. یہ تو ایک ٹریٹمنٹ ہوگی. دوسری ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اگر خون بلاک, بڑا شریان خون کی بلاک ہے, اس کو نکالنا ہے. جیسے اس طرح کے ہارٹ بلاک ہے تو آپ نے اینجیوپلاسٹی کر دی, تھرومبیکٹومی. 2015 تک کہا گیا تھا کہ 6 گھنٹے میں آپ نے وہ آپریشن یا وہ سرجری کرنی ہے کہ کلوٹ نکال. لیکن 2020 میں ایڈوانسز آئے ہیں, MRI میں اتنی چینجز آئے ہیں کہ آپ نیکسٹ 24 آورز میں آپ کچھ کنڈیشن اگر وہ میٹ کرتا ہے تو آپ وہ انٹروینشن کر سکتے ہیں, وہ کلوٹ کو آپ نکال سکتے ہیں. وچ از اے گڈ. جی 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 بالکل, وہ جو کلوٹ ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس سے پھر وہ جو بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. مریض کافی یعنی بے ہوش ہوتا ہے, ہم نے دیکھا مریض دوسرے تیسرے دن کافی بہتر ہوتا ہے, آلموسٹ نارمل لائف میں آ جاتا ہے. اچھا, کافی اچھے ریزلٹس ہیں, بڑے سگنیفیکینٹ ٹرائلز ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ٹریٹمنٹ جیسے آپ کرتے ہیں, یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں وہ کس ایج گروپ میں, اور اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہم زیادہ, جیسے کہ آپ نے پہلے ہمیں بتایا کہ لائف سٹائل کیا ہے ہمارا, اور ینگ جنریشن جو ہے وہ کس طرح کی زیادہ ڈائٹ پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس کس طرح کے پیشنٹ ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور تشویش کی بات ہے. جیسے میں نے کہا ویسٹرن ورلڈ میں 60+ 70s میں ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس 40s میں آ رہے ہیں, 45 میں آ رہے ہیں لائف سٹائل کے. تو ہماری ینگ پاپولیشن افیکٹ. اب آپ خود دیکھ لیں گے, اگر ایک اولڈ ایج میں اگر کسی کو فالج ہوتا ہے تو اس کی ڈسیبلٹی اتنی نہیں ہے, لیکن اگر جوان آدمی ہے تو وہ صرف افیکٹ نہیں ہے, اس کے بیوی بچے ہیں, اس کا سوشل, اکانومک, فائنینس, کافی چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. تو اسی لیے, اور ینگ لوگوں میں اس کی آگاہی زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کو کہ بھائی ینگ ایج میں بھی فالج ہوتا ہے. ٹھیک 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 بالکل. You are listening to Health Guide. آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ RJ فوزیہ شفیق کے ساتھ, only on FM 107 دل سے دیسی. لسنرز, آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹروک کے بارے میں, اور کہ فالج کیا ہوتا ہے, کہ بالکل چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں, مگر وہ فالج کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں. وہی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں بڑی ڈیٹیل میں. ڈاکٹر صاحب, یہاں جیسے ہم ہاسپٹل میں بھی دیکھتے ہیں اسٹروک کہ بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اور کہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہے تو آپ آئیے, اور تو وہ کمپین جو ایک دیکھتے ہیں کہ چل رہی ہوتی ہے. یہ اسٹروک کیمپین پچھلے 5-6 سال میں کافی زیادہ ایکٹیو ہے. اسی وجہ سے اسپیشل اسٹروک یونٹس ہیں, قطر کے اسٹروک کلینکس ہیں, ریپڈ اسٹروک ورک اپ ہے, اسی وجہ سے کیونکہ آپ کی ینگ پاپولیشن ہے. اور یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی جو کمپین ہے, اور جیسے یہ ابھی ورلڈ اسٹروک ڈے 2021 اس کو بھی کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کی گئی. تو یہاں پر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ چانسز ہیں, اور جیسے پاپولیشن انوالو ہے, تو اس لیے تو آپ جیسے جو الگ الگ سے کلینکس ہیں تو اس میں کچھ کیٹیگرائز کیا ہے کہ کس طرح کے, اگر کتنے سمٹمز یا کون سی علامتیں ہوں تو وہاں آئیں, یا بلڈ پریشر کسی کا کتنا ہے تو وہاں آ کے چیک اپ کروائے, کچھ اس طرح سے ہے. دیکھیں, اسٹروک کی جو ٹریٹمنٹ ہے, ایک تو اسٹروک ہو گیا, اس کے بعد پرائمری پریونشن میں تو آپ کے جو انٹرنل میڈیسن ہیں یا ان کو یہ جیسے دل کے حوالے سے بلڈ پریشر کے ٹارگیٹ ہیں, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, تو وہ پرائمری پریونشن اس کی کافی ایجوکیشن ہوتی ہے, کیونکہ یہ صرف اسٹروک نہیں, یہ دل کے بھی مسئلے کرتے ہیں, یہ ہائی بلڈ پریشر. تو ان کی کلینکس ہیں اور اس پہ کافی پرائمری پریونشن پہ کیمپین ہے, یہاں پہ اویئرنیس اور یہ چیزیں. جی تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ دیتے جا رہے. ڈاکٹر صاحب, یہ سوال ہے اور پوچھ رہے ہیں ہمارے لسنر کہ کیا اس سے مکمل طور پر فالج سے
علاج ممکن ہے, مطلب بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. فالج جیسے کہ میں نے کہا ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ خطرناک چیز ہے, تو پہلے کیا ہے کہ فالج ہو گیا کوئی چانس نہیں, لیکن اگر آپ بر وقت علاج کرائیں تو ہم نے پیشنٹ چلتا پھرتا جیسے تھا فالج سے پہلے ویسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل کمپلیٹلی نارمل ہو سکتا ہے, لیکن شرط یہ ٹائم از برین, جلدی ہیں اور بر وقت علاج کریں, ٹائم ویسٹ نہ کریں. ٹھیک ٹھیک, بالکل. پہلے بھی یہی سوال پوچھ رہی تھی اور ابھی پھر دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گی, اس ٹائم کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے, تو بالکل پھر جیسے آپ نے ہمیں علامتیں بتائی ہیں, تو ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یا ان میں سے کچھ ہیں جیسے کہ آپ نے ہمیں بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی ایک علامت ہو, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں, اچانک اگر لکنت آ جاتی ہے تو آپ فوراً ہسپتال جائیں. اچھا. یا دیکھنے میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں, دیکھنے میں ڈبل آ رہا ہے, فوراً ہسپتال جائیں. اور بھی ان کی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن ہمیں تو اسٹروک سب سے بڑا ایمرجنسی ہے, تو ہم اس پہ آپ کو وہاں پہ سٹی ہوگا, ڈاکٹر آپ کو دیکھیں گے اور بر وقت علاج ہوگا. اور آپ اگر کینڈیڈیٹ ہیں اس علاج کے تو آپ کو انجیکشن بھی الٹی پلیس ٹی پی اے وغیرہ آپ کو. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں اس کی جو کمپلیکیشنز کچھ اور ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ خود ہی بہت کمپلیکس ہے, تو مگر پھر بھی چیک ہوا ہے فالج, کیونکہ ظاہر ہے فالج کے ساتھ مریض جو ہے بیڈ باؤنڈ ہوتا ہے, اس میں انفیکشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے بولنے کی اور کھانے کی صلاحیت افیکٹ ہو سکتی ہے, تو آپ کے نمونیا کے چانسز ہوتے ہیں, بیڈ سورس ہو سکتے ہیں, پھر یہ آپ کے ہاتھ پیر یوز نہیں ہوتے تو اکڑ ہو جاتے ہیں, کانٹریکشنز کے ہوتے ہیں, تو ایک معذوری اور محتاجی انکریز ہوتی رہتی ہے. اسی مختلف اعضاء جو ہیں جیسے کہ ہمارے کڈنیز ہیں یا لیور ہے, مطلب وہ بھی افیکٹڈ؟ وہ نہیں یوزلی نہیں بیسیکلی, لیکن آپ کے مسلز ہیں, آپ کے وہ ہیں, آپ کو یورین میں پرابلم ہو سکتا ہے, انفیکشن ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے آپ فزیو تھراپی کر سکتے ہیں جو کہ اچھا علاج ہے, لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اس کو کچھ بہتری کر سکتا ہے, لیکن مین ٹریٹمنٹ تو یہی ہے آپ کے انجیکشن اور انٹروینشن. ایک چھوٹی سی چیز میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں جو مس کنسپشن ہے پاپولیشن کا, کہ لوگ کہتے ہیں ایسپرین دے دی نا بس. جی, یہ ہماری پاپولیشن میں پاکستان کے اندر جب ہم جونیئر تھے تو کہتے ہیں ایسپرین دے دی نا بس اسٹروک کی دوائی ہے. تو ایک چیز بڑے کلیئر کٹ میں رکھیں کہ ایسپرین اسٹروک کی دوائی نہیں. جو اسٹروک آپ کو اس وقت ہوا ہے اس کا علاج ایسپرین نہیں ہے. ایسپرین ہم آپ کو دے رہے ہیں پریونٹیو نیکسٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے. اس اسٹروک میں ایسپرین کا رول نہیں ہے. مین یہی دوائی ہے, ٹی پی اے اور جو آپ دیکھیں. جی جی, ایسپرین اگلے اسٹروک کو بچانے کے لیے, ریکرنس کے لیے. یہ ایک بڑا عام پاپولیشن کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہارٹ کی بھی جیسے کوئی مسئلہ ہے تو ایسپرین ظاہر دی جاتی ہے, تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی بھی میڈیسن ہے, اور جیسے آپ نے اسٹروک کی کہا تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ فیوچر اٹیک جو ہے وہ نہ ہو, اس کی پریونشن. جی ڈاکٹر صاحب, اب ہم تھوڑی پریونٹیو میجرز پر آئیں گے کہ کس طرح سے ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو اس ایمرجنسی سے, میڈیکل ایمرجنسی سے. جی, جیسے کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور ایک ایسی بیماری جو معذوری, محتاجی اور آپ کی پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے, سوسائٹی افیکٹ. تو ڈاکٹر میں دیکھ جیسے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیشنٹس دیکھ رہی تھی 2200 جو پیشنٹس ہیں آپ پچھلے سال جو ہیں وہ اسٹروک میں, اور مطلب شدید ان کو ہوا یہ اسٹروک, تو کافی ہائی ہے یہاں پہ بھی. کیونکہ ہماری پاپولیشن بڑی مکس ہے, جو اسپیشلی اور سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے. ہم نے بڑے ینگ ایج میں لوگ دیکھے ہیں, تو کافی اسی وجہ سے قطر نے جو ہے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, کیونکہ اٹس ایپیڈیمک آپ کہہ لیں, اسٹروک اس وجہ سے اتنی اویئرنیس ہے, اور اب کافی چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں. کافی ہماری جو قطر حکومت ہے اس پہ کافی زیادہ وقت لگایا, اور اس کے اوپر اٹینشن, کیونکہ آپ جس پہ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو اسٹروک وہ کہیں نہ کہیں بورڈ جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا. ایکٹ فاسٹ ملے گا, کال 999. تو اب ایکٹ فاسٹ کے بعد اب بی فاسٹ آ گیا, کیونکہ وہ آئی اور بیلنس کا نہیں تھا اس میں. اور جیسے کہ کوئی علامت ہو, جیسے آپ نے یہ بتایا, تو فوراً 999 مطلب اس پہ آپ کال کیجیے. اگر اسٹروک ہے, اگر ایمبولینس سمجھتی ہیں تو پرائرٹی 1 پہ آپ کو شفٹ کرے گی. اچھا, پرائرٹی سب سے یہ نہیں کہ وہ آپ کو کہے گی 2 گھنٹے بعد آئیں گے, فوراً جو ہے وہ شفٹ کریں گے. جی, یہ اس لیے میں ساتھ ساتھ پوچھتی جا رہی ہوں. جی, آپ کے بڑے بیسک سوال ہیں اور کافی امپورٹنٹ سوال ہیں. جی, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لسنرز کو وہ تمام جو اویئرنیس ہے وہ دی جا سکے, کہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جنہیں ہم اسٹروک نہیں سمجھتے. آج میرا مقصد یہی تھا اس پروگرام کا کہ اس حوالے سے اویئرنیس دی جائے. جی ڈاکٹر صاحب, اب پریونشن پر ہم آئیں گے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. اچھا, پریونشن کا وہی ہے جیسے ہم نے کہا کہ
हेल्दी लाइफ, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, लेस स्ट्रेस, ये सारी चीजें हैं. हाइपरटेंशन का जैसे हमने कहा कि आप, अच्छा बहुत से लोग चेकअप नहीं कराते जी. जैसे कि स्ट्रोक में हमने देखा कि 15-20% पेशेंट होते हैं, जब इनको स्ट्रोक होता है तो पता चलता है इसको शुगर भी है, हाइपरटेंशन. तो आप अब फैसिलिटी है, साल में एक दफा आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करा लें, कोलेस्ट्रॉल, अब तो बड़े इजी हो गए हैं ये चीजें. ECG करा लें ताकि आपको पता चले कि आपको रिस्क फैक्टर है. स्पेशली जैसे ECG तो बिल्कुल ही नहीं करवाते. हाँ. ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है, तो कोई ना कोई दिल का जो है वो नहीं. लेकिन अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी उसके अगर ECG नहीं तो कोलेस्ट्रॉल और ये चीजें. डॉक्टर साहब जैसे कि अब मैं पूछूंगी, ये स्ट्रोक है, ये फैमिली में भी रन कर सकता है? जी, फैमिली हिस्ट्री में होता है. सर्टेन टाइप्स ऑफ स्ट्रोक हैं जो फैमिली में रन कर सकते हैं. तो इसमें जैसे कि अगर फैमिली में किसी को किस एज में हुआ हो तो फिर वो ये सारी टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं? अच्छा देखें, अगर स्ट्रोक यंग एज में हो, 45 से पहले, तो कुछ कंडीशंस होती हैं ब्लड की और फैमिली की, वो आपको टेस्ट कराने, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वर्कअप होता है. हर किसी में वो उसकी जरूरत नहीं है. जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको इन टेस्टों की जरूरत नहीं है. जी जी, ठीक है. अच्छा, जिनको वो टेस्ट भी वो नहीं करवाया जा सकते. जी जी, ठीक. डॉक्टर साहब ये हैं जाकिर, हमारे लिसन है, कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं आपको. वालेकुम सलाम. और कह कि आई हैव स्ट्रोक जो है वो है, उन्हें मेडिसिन में शायद रहे हैं, समझ में मुझे वैसे नहीं बात है. प्लीज अगर आप जाकिर साहब अगर आप दोबारा मैसेज करें तो हम बताएंगे. आपने कहा कि आपको स्ट्रोक है, और क्या वो मेडिसिन में या मेडिसिन जो आप ले रहे हैं या मेडिकल की जो यूनिट है वहाँ पे रहे हैं जो है, तो प्लीज आप इसको क्लियर कर दीजिए, फिर डॉक्टर साहब आपको जरूर. जी जी, वी आर हैप्पी टू आंसर योर. ठीक ठीक है. तो मेरा ख्याल है उन्हें स्ट्रोक हुआ है पहले, इस वजह से शायद. तो ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल, शुगर है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, अवॉइड जंक फूड करें, वेजिटेबल ज्यादा खाएं, एक्सरसाइज खाएं. तो 80% ऑफ द स्ट्रोक, 40% इन्हीं वजह से होता है. तो 80% ऑफ स्ट्रोक आपका प्रिवेंटेबल हो सकता है. ठीक है. कि इसमें जैसे आपने कहा डाइट का, हेल्दी डाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. स्ट्रेस बड़ा इम्पोर्टेंट है. तो स्ट्रेस जैसे कि यहाँ पर मतलब हर जगह पर ही होता है, आपके वर्किंग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या कोई भी, कोई फैमिली का या किस तरह, तो फिर कोई ऐसा तरीका, जैसे आप तो ज़ाहिर है न्यूरोलॉजी में है तो कोई स्पेसिफिक आप देते होंगे, कोई टिप्स, तो वो जरूर पूछना चाहूंगे, क्या करें? देखें, पहले तो हमें मरीज को बताना होता है कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. हर किसी को स्ट्रेस होता है, सिर्फ आपको नहीं है, हर किसी. तो इट्स नॉर्मल टू बी स्ट्रेस, लेकिन ओवर स्ट्रेस इज ए प्रॉब्लम. तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप शायद 100% तो नहीं, लेकिन आप अपनी हेल्थी लाइफ करें. आप अपनी फैमिली के साथ पार्क जाएं, कॉर्निश जाएं, कुछ वॉकिंग का कर लें, कोई शौक आप कर लें, गार्डनिंग वगैरह कर लें, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे. अच्छा अच्छा, ठीक. अच्छा, दूसरा, बहुत ज्यादा 24 घंटे अगर आप मोबाइल और कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस ही है. तो अपनी लाइफ को एक्टिव करें. ठीक. अभी उन्होंने पूछा नहीं, मैं दोबारा कह रहे हैं कि मैसेज में करेंगे, मगर मुझे शायद ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ साथ ही होते हैं, मगर बाज़ औक़ात जैसे शायद वो एक्सप्रेस नहीं सही तरह से कर पा रहे होते, तो इसलिए वजह हो सकती है. जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने डाइट की बात की, पानी का भी हम जरूर यहाँ पर करेंगे. अच्छा, हाइड्रेशन. तो कितना पानी जो है वो हमें दिन में पीना है? आमतौर पर 8 से 10 ग्लास कहते हैं. ये अच्छा, 8 से 10 ग्लास. अच्छा, ये स्ट्रोक इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास गर्मी बहुत होती है. जो गर्मी होती है तो आपकी परफ्यूजन ब्रेन की सही नहीं होती. तो ये अच्छा आपने पॉइंट किया है कि खासकर इन हॉट वेदर्स के अंदर एक और स्ट्रोक का टाइप होता है जिसको वीनस इन्फार्क्ट कहते हैं. ठीक है. वो हॉट वेदर डिहाइड्रेशन में बढ़ जाता है. हम काफी इधर पॉपुलेशन, क्योंकि इधर लोग आउटडोर लेबर काफी काम करते हैं, तो उनमें वो स्ट्रोक, उसको वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं. अच्छा. उसमें पानी की एक अपनी वैल्यू है कि आप ज्यादा पानी पिएं, और बाकी दूसरे स्ट्रोक में भी एक इम्पोर्टेंस है. क्योंकि वो जो पानी जैसे कि लेबर की बात करते हैं, तो उन्हें तो अगर वो स्वेटिंग हो रही है तो आम तो हम कहते हैं 2 to 3 लीटर, तो उन्हें 3 to 4 डबल उन्हें कर दिया जाता है. तो उसकी ये वजह हो सकती है, ये स्ट्रोक हो सकता है. एक तो हीट स्ट्रोक जो आपका कॉमन है, लेकिन एक ब्रेन का स्ट्रोक भी होता है जिसको वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं. उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उसके भी अलामतें यही होती हैं इसी तरह से, या सडन मतलब नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. उसको वीनस, उसके अंदर मरीज अचानक नहीं आता. उसको पहले सर दर्द होता है, फिर ऐसा ऐसा कमजोरी होती है, तो वो काफी मिस हो जाते हैं हमसे.
ہو سکتے ہیں ایمرجنسی کے اندر شروع کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور جیسے علامت ہے سر درد کی, یہ پوچھنا تھا آپ سے, تو کیا اس میں بھی یہ اہم ہے جیسے اسٹروک ہونے سے پہلے, جیسے کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, اس سے سر میں بہت شدید درد ہے اور یا میگرین ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, تو اس کے بعد بھی اسٹروک کے چانسز ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, سر درد اسٹروک کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے. جی 20% آف دا کیس میں اسٹروک ہوتا ہے, خاص کر جو ہیمریجک اسٹروک ہے. اگر آپ کو اچانک سر میں درد ہوا ہے, الٹی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے, چانسز یہ ہے کہ آپ کو ہیمریجک اسٹروک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, تو سر درد اسٹروک کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے. اب آپ نے سوال پوچھا ہے میگرین. میگرین ایک بڑی کامن کنڈیشن ہے, لیکن خاص کر خواتین جن کو میگرین رہتا ہے اور اگر وہ اسموکنگ بھی کر رہی ہیں اور کانٹراسیپٹیو بھی یوز کر رہے ہیں, تو ان میں اسٹروک کے چانسز زیادہ دیکھ رہے ہیں. زیادہ رسک فیکٹر ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر جس میں ہم ایکسرسائز کی بات کریں, تو ایکسرسائز آپ نارمل جیسے کہ پریونٹ سے کتنے دن آپ ریکمینڈ کریں گے, کتنا ٹائم؟ 30 to 45 minutes موسٹ آف دا ویکس. پہلے کہتے تھے کہ 3 دن آپ چلیں, لیکن وہ یہ بالکل تھوڑا تیز چلنا ہے, تھوڑے ہارٹ بیٹ آپ کو پسینے آئے, یہ نہیں کہ نارمل. تو آپ کو نہیں جائیں, آج کل تو ویدر بھی اچھا ہے, تو 30 منٹس ان اے ڈے, مارننگ ٹائم بہتر ہے یا ایوننگ ٹائم ود دا فیملی آپ واک کر لیں, تھوڑا تیز واک کریں, دیٹ ول بی انف. اگر آپ نارمل ہیں جیسے کہ لائف اسٹائل جو ہے وہ سے بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے, باقی چیزوں سے بچنے کے لیے اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے سب سے امپورٹنٹ بات پھر دوبارہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو یہ ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں جو ڈائٹ ہے وہ بہت اہم ہے, اور اسپیشلی جو ینگ ایج گروپ ہے اس کے لیے, تو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ دیکھیں, ڈائٹ میں ہم سب سے پہلے تو جنک فوڈ آپ نے نہیں کھانے, بیکری کے پروڈکٹس بڑے آج کل یوز ہوتے ہیں. جی تو بیکری کے پروڈکٹس, اس میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ جنک فوڈ جو نہیں کھانے ہمیں, اور تھوڑا سا اس کی ہمیں ایکسپلینیشن دے دیجیے. کیونکہ پتہ ہے, مگر یہ کہ جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں بیکری فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, ان میں کاربوہائیڈریٹ اور بیڈ کولیسٹرول, یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. کاربوہائیڈریٹ اٹ سیلف از ناٹ گڈ, اگر ایکسل تو وہ جو ہے آپ کی شریان میں بلاک کر سکتے ہیں کولیسٹرول, یہ وجوہات ہوتی ہیں. دوسرا مین یہی ہے, اور بیسیکلی یہی چیزیں, اور آپ کا پھر وزن بڑھائیں گی یہ چیزیں. وزن اوبیسٹی اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر آف فار اسٹروک ہے. تو یہ سارا ایک ملٹی کنیکشن ہے. ٹھیک, کیونکہ اوبیسٹی ویسے بھی ہر کسی بھی ڈیزیز پر بات کریں تو دو چیزیں تو کامن آتی ہیں, ایک اوبیسٹی اور اسموکنگ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی ڈیزیز نہیں, ہر پروگرام میں ہوتا ہے کہ اسموکنگ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ دل کے مریض سے لے کے کینسر کے مریض لینے, سب میں ایک اسموکنگ پایا جاتا ہے. لیکن اسموکنگ کا جیسے میں نے کہا کانسیپٹ بڑا کہ وہ سگریٹ اسموکنگ نہیں, تمباکو, پان, نسوار, سیکنڈ اسموکنگ, یہ بڑی اویئرنیس لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ شاید سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہی اسموکنگ ہے, ایسا نہیں. شیشہ ہے, پھر وہ ای سگریٹس آ رہی ہیں. ای سگریٹ, جی ڈاکٹر صاحب ای سگریٹس جو ہیں ان کے عام جو کانسیپٹ ہے یہ ہے کہ وہ سیف ہیں, وہ کمپنیز کی طرف سے سیف نہیں, ویسے سیف نہیں ہے, ان کا بھی بالکل سیم وہی ایفیکٹ ہے جو دوسرے. دیکھیں پورا میکینزم تو پتا, لیکن وہ اثر کرتے ہیں, مضر اثرات ہوتے ہیں ان کے. اچھا ٹھیک جی. ڈاکٹر کوئی ایسا جیسے ہم کوئی کیس آپ ہمیں بتا دیجیے کہ کوئی ایسا آپ کے پاس آیا ہو بہت سیویئر اور وہ بالکل ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا ہو, ایسے ہم انکریج کرنے کے لیے کہ فالج جو ہے اس کا جو لفظ ہے ایک فالج جب ذہن پہ ہوتا ہے تو ہم سائیکولوجیکلی ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں, بلکہ حمد جو اسٹروک ہے وہ ان اسٹوریز کو شائع بھی کرتا تھا جب میں نیا جو کیا تھا. میرے پاس جیسے کہ کافی ہو گیا, بلکہ تو اس وقت ایک پیشنٹ آیا تھا, ہی واز ینگ, اس کی 40 سال عمر تھی, کافی موٹا تھا, ہی واز ویری اوبیز, بلڈ پریشر تھا, اور بالکل غنودگی کی حالت میں آیا تھا. بر وقت آ گیا تھا, اس کا ہم نے سی ٹی اسکین کرایا اور اس کی پھر شریان دیکھی, تو اس کی شریان جو دماغ کے پچھلے حصے کو سپلائی کرتی ہے, جو کہ آپ کے کنٹرول کرتی ہے کانشیسنیس کو, وہ بلاک تھی. اس کی ہم نے بر وقت انٹروینشن کرائی گئی, ہمارے پاس اچھے انٹروینشن ہے, انہوں نے بر وقت انٹروینشن کی ودن 4 گھنٹے. 2 دن بعد وہ مریض چلتا پھرتا گھر گیا, اور وہ میرے خیال سے اخبار میں بھی پبلش ہوا تھا یہ, لیکن کافی پرانی 5 سال ہو گئے اس بات کو. ایسے بہت سے کیسز ہیں ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے بھی بہت سارے کیسز ایسے دیکھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, مطلب دوبارہ چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ جی بڑا امپورٹنٹ. کسی کو اگر اسٹروک ہو جائے تو پہلے 3 مہینے میں 5 to 10% چانسز ہیں کہ اس کو دوبارہ اسٹروک ہوگا.
تو اس میں پھر وہی احتیاطی آئیں گی, بلڈ پریشر اچھا کنٹرول کرنا ہے, شوگر کنٹرول کرنی ہے, ہیلدی لائف اسٹائل, وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی. اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, بہت سے مریض ہم سے سوال کرتے ہیں, آرگومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ابھی 2 مہینے پہلے اسٹروک ہوا تھا, آپ نے ایسپرین دے دی, ہمارے ابا یا اماں ایسپرین تو لے رہے ہیں, پھر کیوں اسٹروک؟ ان کو اچھا آپ پھر ان کے ڈائٹ کریں گے تو وہ وہی کھجور کھا رہی ہیں, بریانیاں کھا رہی ہیں, تو ان کو مریض کو میرا یہ کہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایسپرین جو ہے نا 20 to 25% نیکسٹ اسٹروک کو پریونٹ کرے گا, لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی لیول سے 10% بھی نیچے گیا ہے تو 40% چانس ہے کہ وہ زیادہ بہتر کنٹرول کرے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ پیشنٹ کو سمجھانا. ٹھیک ہے, کہ اس لیے اپنی ڈائٹ کا, اپنے بلڈ پریشر کا, باقی ساری جو چیزیں ان کا خیال رکھنا, جو ہم نے کہا نا ہیلدی لائف, واک. ٹھیک, ایسپرین خالی ایسپرین جو ہے یا میڈیسن جو ہے وہ 20-25% آپ کو, تو آپ 70% تو ایکسپوز ہیں. ٹھیک, تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کئی پیشنٹ جیسے بلڈ پریشر ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے, میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں اور پھر بڑا سیویئر جیسے اسٹروک انہیں ہو جاتا ہے. جی کافی مریض, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وہاں مریض آتے ہیں, کچھ کو تو پتا نہیں ہوتا ان کو, کچھ کہتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر صحیح تھا تو میں نے چھوڑ دی. ہاں, اور بلڈ پریشر ہوتا ہے کافی ہائی, 200 تو لازم چیک کرایا کریں آپ, اور دوائی ریگولر لیں, ریگولر فالو. پرائمری ہیلتھ سینٹر میں اچھی سہولیات ہیں, آپ بلڈ پریشر چیک کرا سکتے ہیں. اب تو مشین آ گئے ہیں کافی, گھر پہ آپ چیک کرتے رہیں وقتاً فوقتاً. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے لسن ہیں شاہد سلطان آدمی صاحب, کہہ رہے ہیں کہ فالج اور لکوا تو یہ جی, تو اس مریضوں میں کبوتر کا گوشت کھانا مفید ہے, اور جہاں کبوتر رہتے ہیں یا ان کے قریب رہنا بھی فائدہ مند ہے, یعنی یہ تو شہر یہ مس کانسیپٹ. دیکھیں فالج جو چہرے کی پیسی ہوتی ہے اس کو لکوا کہتے ہیں, لیکن دیکھیں بیسیکلی مساج وغیرہ ہوتا ہے, تو آپ تیل سے مساج کر لیں, بےچارے کبوتر کے خون سے آپ مساج. کانسیپٹ کیا ہے؟ کھانا ہے, مطلب کھاتے ہیں. اچھا یہ کھاتے ہیں, کیونکہ مجھے انسیڈنٹ ہے, جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو ہمارے پاس ایک بابا جی داخل ہو گئے فالج کے ساتھ. دوسرے نام نے دیکھا گیا کہ ان کا بیٹا گرا ہوا ہے, اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے. اب پوچھا بھائی کیا ہے, کہہ رہے میرے ابا کو فالج تھا تو میں اوپر کبوتر پکڑنے گیا تھا تو اس کا خون لگانا تھا. تو یہ کانسیپٹ ہے, لوگ وہ کہتے ہیں, لوگوں نے کہا کہ جلدی پینے کا, تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں, کیونکہ کراچی کے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کہتے تھے ہم گرم خون ہوتا ہے مساج کریں گے, تو نہ آپ یہ کریں کہ کبوتر پکڑنے اور آپ خود ہی گر جائیں. چلیے ٹھیک ہے, اس طرح سے نہیں ہے, مساج کر لیں تیل سے. فزیو تھراپی, وہ تو بتا دیں فزیو تھراپی ڈاکٹر صاحب, اس پہ ابھی تھوڑی سی ہمیں بتائیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے فزیو تھراپی. جب بھی کسی کو فالج ہوتا ہے, علاج تو ہم نے آپ کو بتا دیا. جی ٹھیک ہے. پہلے 3 مہینے بڑے کروشل ہوتے ہیں فزیو تھراپی کے. اگر 3 مہینے میں آپ نے اچھی فزیو تھراپی کی ہے بڑی ایکٹیولی, تو ریکوری کے چانسز کافی اچھے ہوتے ہیں ڈسیبلٹی کے. ٹھیک ہے. تو اور لیکن بڑی اچھی ہے فزیو تھراپی, ہفتے میں 3-4 سیشن. اور یہ نہیں کہ آپ سینٹر جا کے چھوڑ دیں, ادھر سیکھیں, جو فزیو ہوم کیئر ہے وہ سیکھیں کہ کیا ایکسرسائز کرا رہا ہے. فرسٹ 3 to 6 months آر ویری کروشل, آپ نے بڑا زور لگانا ہے. لیکن اگر آپ بہت سلولی کام کر رہے ہیں, ہفتے میں 1 دن لے جا رہے ہیں, کبھی نہیں لے جا رہے ہیں, گھر میں کچھ ایکٹ نہیں کر رہے ہیں, بس آدھا گھنٹہ سیشن کرائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. You are listening to Health Guide. آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ RJ فوزیہ شفیق کے ساتھ, only on FM 107 دل سے دیسی. جینسز پروگرام آج ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب جی بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسٹروک یا فالج کیا ہے, اور بہت ساری معلومات ہم نے لی ہیں, آپ تک بھی ضرور پہنچی ہیں کہ کیا ہے, کون سی ٹائپس ہو سکتی ہیں, کس طرح سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اس کو, اور سب سے اہم بات یہ کہ بچا کیسے جا سکتا ہے, اور جو کبوتر والی بات ہے اس کی وہ آپ نے نہیں کرنا ہے, اور باقی جو ساری چیزیں. اور لسنرز اگر آپ اس کو دوبارہ سننا چاہیں, یعنی ریپیٹ میں یہ پروگرام جاتا ہے سیٹرڈے کو صبح 10 بجے, اور سنڈے کو یعنی اتوار کے روز رات 11 بجے آپ دوبارہ یہ پروگرام سن سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, اور آخر میں کیا ایڈوائز کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں آخر میں ایڈوائز یہ کہ
آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلی بات ہے. فالج ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن اس کا بر وقت اگر آپ کریں تو اس کا علاج اچھا ہے اور اچھے ریکوری ہے، آپ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. مین تھنگ از ٹائم از برین، جتنا ٹائم ویسٹ کریں گے اتنا آپ کا برین لاس ہوگا. ٹھیک جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ میم. اور سامعین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق اور ڈاکٹر محمد فیصل باڈی والا کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور ویکسینیشن جو ہے اس پر ضرور توجہ دیجیے. فلو ویکسین اگر نہیں کروائی تو ضرور کروائیے. اللہ حافظ.